بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں شوقی برادر سیریز کی کتاب نیا کارنامہ۔ اس کے مصنف ہیں اشتیاق احمد اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ ادارے کا فنڈ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے بورڈ کا مسئلہ۔ اب ہم اس کے لیے کوئی بورڈ تو بٹھانے سے رہے بھائی، ٹین کا ایک چوکور یا مستطیل ٹکڑا خرید لیتے ہیں اور اس پر کسی پینٹر سے لکھوا لیتے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ چوکور کے بجائے مستطیل بورڈ اچھا لگتا ہے۔ میں نے عام طور پر دکانوں، دفاتر اور فرموں وغیرہ کے بورڈ مستطیل ہی دیکھے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم اس پر لکھوائیں گے کیا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹین کا ٹکڑا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پینٹر کی اجرت کیسے ادا کی جائے گی؟ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بورڈ کو نصب کہاں کریں گے؟ تم بھی عجیب ہو، بورڈ ابھی تیار ہوا نہیں اور تمہیں نصب کرنے کی پڑ گئی۔ اگر ہم اپنی اپنی جیبیں الٹ دیں تو کچھ نہ کچھ پیسے ضرور جمع ہو جائیں گے۔ قربانی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی جیب خالی کرنے کو تیار ہوں، اور میں بھی۔ تو کیا میں تم تینوں سے پیچھے رہوں گا؟ کاش ہمیں ابا جان اور امی جان سے مدد ملنے کی کوئی امید ہوتی، لیکن ہم جانتے ہیں جو ہی ہم نے انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کیا وہ سیخ پا ہو جائیں گے۔ سیخ پا سے مجھے سیخ کے کباب یاد آ گئے۔ بھلا ہم نے کتنے دنوں سے سیخ کباب نہیں کھائے ہوں گے۔ تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے منہ میں بھی پانی بھرایا۔ اب تو یہی جی چاہنے لگا ہے کہ بورڈ ووڈ جائے جہنم میں، جیب میں جو بھی پیسے ہیں ان سے ایک آدھ سیخ کباب لے کر کھایا جائے۔ ارے خدا کے لیے بھائی اپنے جی کو کنٹرول میں رکھو، ورنہ ہمارا پروگرام دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اچھا، اب جیب الٹتے ہو یا نہیں؟ لیجئے بھائی جان، مگر نہیں، پہل آپ سے ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اپنی جیب الٹیں گے اور نہایت ایمانداری سے الٹیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا جیب الٹنے میں بے ایمانی بھی ہو سکتی ہے؟ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا؟ بھینسوں والے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پانی ملا دیتے ہیں اور انہیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ کانوں کان نہیں، آنکھوں آنکھ، کیونکہ لوگ اس وقت گوالوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن نہیں رہے ہوتے۔ لا حول ولا قوت۔ بھئی اس طرح تم اپنی جیب الٹ چکے۔ اس طرح کس طرح؟ یہی کہ ہر بات کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہو، بلکہ ہر بات کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہو۔ خدا کا شکر ہے ابھی ہم نے بات کا بتنگڑ بنانا شروع نہیں کیا، صرف اس کی کھال ہی اتاری ہے۔ بھئی ان محاورات سے بھی خدا بچائے۔ چلے آ رہے ہیں اونٹ کی طرح منہ اٹھائے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل، بھک منگے کہیں کے۔ لو، اب محاورے بھی بھک منگے ہونے لگے۔ بھئی میں اپنی جیب الٹ رہا ہوں، اس کے فوراً بعد تم تینوں نے اپنی اپنی جیب نہ الٹی نا، تو میں اپنی جیب سے نکلنے والی نقدی اٹھا کر کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل جاؤں گا۔ وہ تو خیر ہم بھی جانتے ہیں بھائی جان، کمرے کا دروازہ کھولے بغیر آپ باہر نہیں جا سکیں گے، کیونکہ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہیں۔ بس میں نے کہہ دیا، میرے جیب الٹنے کے فوراً بعد تم تینوں کو اپنی اپنی جیب بھی الٹنا ہوگی۔ کمرے میں یہ کھچڑی پک رہی تھی، دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکی بھی بند کر دی گئی تھی۔ ہم ٹوٹی پھوٹی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ابا جان کی ریٹائرمنٹ کی زندگی شروع ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ مہنگائی خوفناک حد تک بڑھ چکی تھی اور ان کی پینشن گھر کا خرچ چلانے میں بری طرح ناکام ہونے لگی تھی۔ چنانچہ جو چیز بھی ٹوٹ جاتی اس کی مرمت کرنے کا خیال تک دل میں نہ لایا جاتا۔ کرسیاں اگر ٹوٹ گئیں تو ٹوٹ گئیں، میزوں کے پائے اگر لرزتے ہیں تو لرزتے رہے، کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ حال تھا ان دنوں گھر کا، اور ہم ابھی زیر تعلیم تھے۔ گھر کے حالات دیکھ کر ہم نے ابا جان اور امی جان سے بارہا کہا کہ ہم پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی محنت مزدوری شروع کر دیتے ہیں، پر انہوں نے ایک نہ سنی۔ یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پڑھو لکھو گے نہیں تو کامیاب انسان کیسے بنو گے؟ ہم جیسے تیسے گزر بسر کر لیں گے، مگر تمہاری تعلیم میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، ہرگز نہیں تمہاری تعلیم چھوڑائیں گے۔ لیکن الجھن تو یہ تھی کہ جیسے تیسے گزارا بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ گھر کا گزارا چل سکے۔ ابا جان تو اب کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، ان کی نظر کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ آخر سوچ سوچ کر آفتاب ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا۔ پہلے تو وہ زور سے اچھلا، پھر دوبارہ کرسی پر گرا اور پرجوش انداز میں اور بلند آواز میں گویا ہوا، وہ مارا، میں نے ترکیب سوچ لی، لیکن شرط یہ کہ پھسپھسی نہ ہو۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں بھائی، ایک دم زوردار ہے۔ اب کچھ بتاؤ گے بھی یا جاسوسی ناول نگاروں کی طرف سسپینس میں مبتلا کیے جاؤ گے؟ اخلاق نے منہ بنایا۔ ارے تو تم سمجھ گئے؟ کیا سمجھ گئے؟ میں نے کیا کہا؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اخلاق جلدی جلدی بولا، شاعر بننے کی کوشش نہ کرو، شاعر بیچارے تو بھوکے مرتے ہیں، کام کی بات کرو۔ میں ان پر غرایا، کام کی بات تو مکھن ہی کرے گا۔ اشفاق نے پہلی مرتبہ منہ کھولا۔ آفتاب کا گھریلو نام مکھن ہے۔ ہاں ہاں میں ہی کروں گا، میرے سوا کام کی بات اور کر بھی کون سکتا ہے؟ ساقی تم نے بڑی مناسب بات کہی۔ آفتاب خوش ہو کر اشفاق سے بولا، توبہ توبہ، ارے بابا وہ ترکیب کب تمہاری زبان سے ہوتی ہوئے ہمارے کانوں تک پہنچے گی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا،
ترکیب یہ ہے کہ ہم ایک عدد جاسوسی کمپنی کھول لیتے ہیں۔ آفتاب نے پٹ سے کہا۔ جاسوسی کمپنی؟ جی ہاں، جاسوسی کمپنی، یعنی ہم پرائیویٹ جاسوس بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں تو پرائیویٹ جاسوسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حکومت پرائیویٹ جاسوسی کی اجازت نہیں دیتی۔ تو نہ دے، ہم کون سا حکومت کے خلاف کام کریں گے؟ ہم تو دوسروں کے کام آئیں گے اور کچھ اپنا کام بھی چلائیں گے۔ مکھن بولا، بھائی واہ، اصول تو بہت اچھا گھڑا ہے۔ ساقی یعنی اشفاق نے اس کی تعریف کی۔ تمہاری بات کو اب ذہن قبول کرنے لگا ہے۔ میرے خیال میں ہم اس ترکیب پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بورڈ تیار کرانا ہوگا، اپنے ادارے کا نام تجویز کرنا ہوگا، آپس میں عہدے تقسیم کرنا ہوں گے، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کوئی کیس ملنے پر کام کس طرح کیا کریں گے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے قدر دفتر کی ضرورت بھی ہوگی۔ دفتر تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے بھائی جان۔ ہمارے گھر کی یہ بیٹھک جو ہمیں پہلے سے ہی ملی ہوئی ہے سڑک کی طرف کھلتی ہے، لہٰذا دفتر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اخلاق نے کہا، کالے خان ٹھیک کہہ رہا ہے، دفتر کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تو صرف بورڈ کا۔ بات تو واقعی سوچنے کی ہے، اشفاق نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، سب سے پہلا مسئلہ ہے بورڈ کا مسئلہ۔ اوپر آپ جو گفتگو پڑھ آئے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر میں نے اپنی جیب الٹ دی، اس میں سے صرف 35 پیسے نکلے۔ بھائی جان بس کل 35 پیسے؟ بھائی جو کچھ بھی ہماری دولت ہے ہم سامنے لائے دیتے ہیں۔ میں گنگنا اٹھا، بلکہ سامنے لا چکے ہیں۔ اشفاق نے برا سا منہ بنایا اور اپنی جیب الٹ دی۔ ہم نے دیکھا اس کی جیب سے صرف 10 پیسے کا ایک سکہ آواز نہ پیدا کرتے ہوئے گر گیا۔ ہمارے منہ بن گئے۔ اس طرح تو بات بنتی نظر نہیں آتی، لیکن خیر ابھی 2 جیبیں باقی ہیں۔ چلو بھائی کالے خان، بسم اللہ کرو۔ کالے خان یعنی اخلاق نے جیب الٹی تو ایک چونی لڑکتی ہوئی میز سے نیچے جا گری، جسے اشفاق نے اٹھا کر ہم دونوں کے 45 پیسے میں شامل کیا، اور اس طرح یہ 70 پیسے ہو گئے۔ اب باری تھی آفتاب کی۔ اس نے اکڑے ہوئے انداز میں جیب الٹ دی، اور یہ دیکھ کر ہمیں کافی حیرت ہوئی کہ اس کی جیب سے ایک 50 پیسے کا اور ایک 10 پیسے کا سکہ گرا تھا۔ کافی سے زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ 60 پیسوں پر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بھائی گویا ہم چاروں کی جمع پونجی ملا کر 1 روپیہ اور 30 پیسے تھی۔ بھلا 1 روپیہ اور 30 پیسے سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں؟ اس کا تو بورڈ بھی نہیں آئے گا، پھر کیا کریں؟ اشفاق پریشان ہو گیا۔ کباڑ خانے کی سیر۔ مکھن بول اٹھا، کباڑ خانے کی سیر؟ کیا مطلب؟ کیا تم نے ہمیں کباڑیا سمجھ رکھا ہے؟ اخلاق اس پر الٹ پڑا۔ نہیں تو پھر تم نے اتنی گری ہوئی بات کیوں کی؟ اشفاق نے بھی تل ملا کر کہا، اس گری ہوئی بات کو ذرا سا اوپر اٹھا کر سمجھ لو۔ ہمارے گھر میں اتفاق سے ایک عدد کباڑ خانہ موجود ہے، اور یہ کباڑ خانہ اچھے وقتوں سے ہے، جب ابا جان ملازم تھے۔ اچھے وقتوں میں اچھی بھلی چیزیں بھی گری پڑی معلوم ہوتی ہیں۔ جس طرح برے وقت میں تمہیں میری اچھی بات گری ہوئی معلوم ہوئی ہے، تو اسی کباڑ خانے سے ہو سکتا ہے ہمارے مطلب کا کوئی ٹین کا ٹکڑا مل جائے، یا کوئی ایسی چیز مل جائے جسے ہم بورڈ کی صورت دے سکیں۔ آفتاب جرے کٹے انداز میں بولا، آج تو شاید ترکیبوں نے آفتاب کا دماغ ڈھونڈ لیا ہے، یا پھر اس کے دماغ نے کوئی ترکیبوں کا گڑھ تلاش کر لیا ہے۔ خیر، مجھے آفتاب کی ترکیب سے پوری طرح اتفاق ہے، اور میں اسی وقت کباڑ خانے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں بولا، اگر آپ تیار ہیں تو ہمیں کیا ہوا؟ کیا ہم تیار نہیں ہو سکتے؟ اور پھر یہاں تیار ہونے میں لگتا بھی کیا ہے بھلا؟ اشفاق بولا، پہلے ان 1 روپے اور 70 پیسے کا فیصلہ کر لو۔ بھئی یہ ادارے کا ابتدائی فنڈ ہے، اسے میز کی دراز میں محفوظ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ادارہ شروع کرنے کے لیے اس فنڈ کی ضرورت پیش آ جائے۔ اخلاق نے تجویز پیش کی، ٹھیک کہتے ہو، میں بھی یہی خیال کرتا ہوں۔ ہم نے کیش میز کی دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی۔ تالا ہمارے پاس تھا نہیں، لگاتے کہاں سے؟ ابھی کباڑ خانے جانے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھولا اور ٹھٹک کر رہ گئے۔ دروازے میں امی جان کھڑی ہمیں گھور رہی تھیں۔ چند لمحے تک وہ ہمیں تیز تیز نظروں سے گھورتی رہیں۔ ہم ان کی طرف بوکھلائی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، لڑکوں، تم کسی کام کے بھی ہو یا بس یوں ہی وقت ضائع کرتے رہتے ہو؟ یہ ان کا خاص جملہ تھا، اور وہ جب بھی بولا کرتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں کسی کام سے بھیجنا چاہتی ہیں۔ جی امی جان، ہم اور وقت ضائع کریں گے؟ آپ تو جانتی ہیں ہم اسکول میں ہمیشہ اول پوزیشن لیتے ہیں، اول پوزیشن لینے والے وقت ضائع نہیں کیا کرتے۔ میں نے فوراً کہا، چلو مان لیا، لیکن یہ بھی تو ثابت کرو کہ تم واقعی بہت کام کے ہو۔ جی فرمائیے۔ ذرا اپنی خالہ جان کے ہاں چلے جاؤ۔ معاف کیجیے گا امی جان، ہم اپنی خالہ جان کے یہاں نہیں جائیں گے، آفتاب نے گھبرا کر کہا۔ دراصل ہم چاروں کو تو کباڑ خانے میں جانے کی لگی تھی۔ کیوں؟ کیا تمہاری خالہ جان نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے؟ جی یہ بات نہیں، پچھلی مرتبہ جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ان کا فریج گم ہو گیا تھا، پھر اب آپ ہمیں وہاں بھیج رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مرتبہ ان کا ٹیلی ویژن گم ہو جائے۔ ادھر ادھر کی نہ ہانکو، پہلے بھی میں تمہیں بہت دفعہ منع کر چکی ہوں، ادھر ادھر کی ہانکنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ جی بہتر، فرمائیے، ہم خالہ جان کیا کریں گے؟ کیا تمہارے ابا جان وہاں گئے تھے،
اب تک لوٹ کر نہیں آئے ہیں، میں ان کے لیے فکر مند ہوں۔ لیکن امی جان، ابا جان کو چھوٹے سے بچے تو نہیں ہیں جو راستہ بھول جائیں یا گم ہو جائیں؟ ارے یہ بات نہیں ہے، تمہاری خالہ جان کی طبیعت خراب تھی، وہ ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، کہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو اور اسی وجہ سے وہ وہاں رک نہ گئے ہوں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جا کر خیریت معلوم کراؤ۔ جی بہت بہتر، ہم یہ گئے اور یہ آئے۔ نہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اطمینان سے اپنی خالہ کا حال پوچھ کر آنا اور اپنے ابا سے بھی معلوم کر کے آنا کہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ جی بہتر، آپ فکر نہ کریں۔ تم چاروں تو واقعی بہت کام کے ہو، میں تو بس یوں ہی تمہیں ڈانٹتی رہتی ہوں، وہ بولی اور ہم دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ این اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ابا جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ بیگم، تم کہاں ہو؟ میں واپس آ گیا ہوں، تمہاری بہن اب پہلے سے بہت بہتر ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اوہ خدایا، تیرا شکر ہے۔ وہ ہمیں بھول کر ابا جان کی طرف لپکی، ہم بھی ان کے پیچھے چلے، اور جب وہ خالہ جان کی خیریت معلوم کر چکی تو میں نے کہا، امی جان، اب ہمیں خالہ جان کے گھر جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ عجیب بے وقوف ہو تم بھی، اب بھلا کیا ضرورت رہ گئی؟ ویسے خالہ جان کی طبیعت پوچھنے کے لیے جانا چاہو تو بڑی خوشی سے جا سکتے ہو، ہم کل جا کر ان کی خیریت معلوم کرائیں گے، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہم واپس مڑے، لیکن پھر ابا جان کی آواز ہمارے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ سنو شوکی، ہمارے علاقے کا پولیس انسپیکٹر بدل گیا ہے۔ جی، انسپیکٹر بدل گیا؟ یعنی انکل خاور حیات صاحب بدل گئے ہیں؟ ہاں، آج انہیں الوداعی پارٹی دی جا رہی ہے، پارٹی کے بعد وہ کل رخصت ہو جائیں گے۔ اوہ، ہم دھک سے رہ گئے۔ خاور حیات صاحب والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے تھے، اور شاید ہمارے ذہنوں کے ڈھکے چھپے گوشوں میں یہی بات تھی کہ علاقے کے پولیس افسر ابا جان کے دوست ہیں، لہٰذا ہماری جاسوس کمپنی کے راستے میں کوئی روڑا تو کیا، کنکر بھی نہیں آئے گا۔ لیکن کمپنی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ تبدیل ہو گئے، شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے کہا گیا ہے، سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ اسی وقت ہم نے سنا ابا جان کہہ رہے تھے، نئے انسپیکٹر کا نام جلالی نور ہے، سنا ہے بہت سخت طبیعت کے آدمی ہے، خیر ہمیں اس سے کیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، امی جان ان کے پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ خدا نے ہمیں خالہ جان کے یہاں جانے سے بال بال بچایا تھا اور اس پر ہم خوش تھے، چنانچہ ہمارے قدم کباڑ خانے کی طرف اٹھنے لگے۔ کباڑ خانے کے دروازے پر تالا نہیں لگایا جاتا تھا، تالا لگانے کی ضرورت بھی کیا تھی، اس گھر میں تو یوں بھی چوروں کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ کباڑ خانے کا رخ وہ کیا کرتے، اور چور کباڑ خانے کا نہیں، تجوری والے کمروں کا رخ کیا کرتے ہیں۔ ہم بھی چونکہ چور نہیں تھے اس لیے اس طرف آئے تھے۔ کنڈی کھول کر ہم اندر داخل ہوئے، بلب جلایا، ہر چیز پر ڈھیروں ڈھیر گرد جمی ہوئی تھی۔ گرد نے چیزوں کی اصل شکل و صورت تک ہڑپ لی تھی۔ ہم نے ایک ایک چیز کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ 5 منٹ تک نظریں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑانے کے بعد آخر اخلاق نے کہا، یہاں تو کوئی ٹین کا ٹکڑا نظر نہیں آتا، اگر ہوگا بھی تو اسے گرد نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہوگا۔ آفتاب مسکرایا، لیکن مجھے ایک ٹین کا صندوق نظر آ رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ صندوق؟ لیکن ہمیں صندوق کی ضرورت کب ہے بھائی جان؟ اشفاق نے حیران ہو کر کہا۔ عقل سے کام لو، اگر ہم اس صندوق کا ڈھکنا اکھاڑ کر اسے سیدھا کر لیں تو کیا وہ ایک مستطیل ٹکڑا ثابت نہیں ہوگا؟ اوہ، ان تینوں کے منہ سے نکلا اور میں صندوق کی طرف بڑھا۔ گرد میں اٹا ہوا صندوق جب میں نے اٹھایا تو بہت سی گرد اس سے جدا ہو گئی اور کمرے کے فرش کی طرف چلی گئی، کچھ اڑ کر ہمارے نتنوں میں بھی سفر کرنے لگی۔ میں نے صندوق کو فرش پر آہستہ سے پٹکا تو تقریباً ساری گرد اتر گئی اور ہم نے دیکھا کہ صندوق سبز رنگ کا تھا، یعنی صندوق پر سبز رنگ کیا گیا تھا۔ بھائی واہ، اس پر تو رنگ بھی کیا ہوا ہے، چلو رنگ کرانے کے پیسے تو بچے۔ آفتاب خوشی سے بولا، کہہ تو اس طرح رہے ہو جیسے ہمارے پاس رنگ کرانے کے پیسے موجود ہی ہوں۔ اشفاق نے اسے لتاڑا، آؤ بھائی اپنے کمرے میں چلیں۔ میں نے کہا، بھائی جان اپنے الفاظ واپس لے لیجئے، ہم اپنے کمرے میں نہیں اپنے دفتر میں جا رہے ہیں۔ آفتاب مسکرایا، پر ابھی وہ دفتر بنا کہاں ہے؟ شروعات تو ہو چکی ہے نا، ہم بورڈ کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بورڈ پر ادارے کا نام لکھوانے کا کام باقی ہے۔ ہمارا تو کوئی پینٹر بھی واقف نہیں ہے، پینٹر 1 روپیہ اور 70 پیسے میں بورڈ لکھ کر دے گا بھی نہیں، اول تو وہ صندوق کے ڈھکنے کا بورڈ دیکھ کر ہی لکھنے سے انکار کر دے گا، لہٰذا یہ کام ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا اور وہ تینوں حیران رہ گئے۔ بھائی جان آپ کی سنجیدگی سمجھ میں نہیں آئی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہم اپنے 1 روپیہ 70 پیسے بچانے میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں اور ادارے کا فنڈ جوں کا تو رہے، لیکن افسوس اس میں سے خرچ تو کرنا ہی پڑے گا، کم از کم ہمیں رنگ اور سفیدی تو لانی ہی پڑے گی نا، برش کا کام تو ہم کسی سرکنڈے یا درخت کی شاخ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اوہو، ہمارے منہ سے نکلا۔ فنڈ کی رقم ہاتھوں سے پڑ لگا کر اڑنچو ہوتی نظر آئی، لیکن ادارہ قائم کرنا تھا تو کچھ خرچ بھی تو کرنا ہی پڑتا۔ اپنے کمرے میں آ کر ہم نے ہتھوڑی کے ذریعے صندوق کا ڈھکنا الگ کیا،
ایک ہتھوڑی آفتاب ابا جان کے کمرے کی الماری سے لے آیا تھا، لیکن ابھی ہم نے ڈھکنے کو سیدھا کرنے کے لیے 2-4 ہتھوڑیاں ہی چلائی ہوں گی کہ امی جان کی غسیلی آواز سنائی دی، لڑکوں یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ امی جان ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں، لیکن اتنا شور شرابے والا تجربہ کہ پڑوسی بھی شکایت کرنے کے لیے آ جائیں، وہ بولی۔ ہم نے ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے دروازہ نہیں کھولا تھا، بند دروازے میں سے ہی سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ اور یہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ کھولو دروازہ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تم کر کیا رہے ہو، انہوں نے اس مرتبہ گرجدار آواز میں کہا، اور ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اخلاق کے ہاتھ میں چونکہ ہتھوڑی تھی اس لیے وہی گر گئی اور طوطے صاف بچ گئے، مرتے کیا نہ کرتے۔ دروازہ کھولنا ہی پڑا۔ امی جان نے کمرے کے اندر ایک نظر ڈالی، پھر حیرت زدہ انداز میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے بعد ان کی نظریں صندوق اور صندوق کے ڈھکنے کا طواف کرنے لگی۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ امی جان ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک تجربہ کر رہے ہیں، کامیاب ہونے پر ہی آپ کو کچھ بتا سکیں گے۔ اور یہ صندوق تم کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ جی کباڑ خانے سے۔ کیا کہا؟ کباڑ خانے سے؟ انہوں نے بوکھلا کر کہا، اور پھر فرش پر بیٹھ کر صندوق کو اور غور سے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کے دونوں ہاتھ سر کی طرف بڑھے اور انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا، ساتھ ہی تل ملائے ہوئے انداز میں بولی، ارے ستیہ ناس، یہ کیا کر دیا؟ یہ تو میرے جہیز کا صندوق تھا۔ آدھا چاک۔ ان کے الفاظ سن کر ہم چکرا کر رہ گئے۔ امی جان اپنے جہیز کی چیزوں کو بہت عزیز رکھتی تھیں۔ جب ان کے گھورنے میں تیزی ہی آتی گئی تو میں نے گھبرا کر کہا، تو امی جان آپ نے اپنے جہیز کے صندوق کو کباڑ خانے میں کیوں ڈال رکھا تھا؟ تو تمہیں کس نے یہ اجازت دی تھی کہ کباڑ خانے کی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دو؟ اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان چیزوں میں آپ کے جہیز کا… یہ کیسا شور ہے بھائی؟ ہم نے ابا جان کی آواز سنی۔ امی جان کے سر کے پیچھے ان کا سر نظر آیا۔ انہوں نے میرے جہیز کا صندوق توڑ پھوڑ دیا۔ کیوں؟ صندوق نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ یا صندوق نے انہیں کیا تکلیف دے رہا تھا؟ اور تمہارے جہیز کا صندوق ان کے ہاتھ بھلا کیسے لگ گیا؟ کباڑ خانے سے۔ یہ تو یہی بتائیں گے کہ صندوق سے انہیں کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، ہم تو تجربہ کر رہے تھے، ہمیں صندوق کے بارے میں قطر معلوم نہیں تھا، ورنہ ہم اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ چلو چھوڑو بھائی، جو ہونا تھا سو ہو گیا، آؤ چل کر آرام کریں۔ ابا جان نے ہمارے چہروں پر زلزلے کے آثار دیکھ کر رحم کھایا۔ تم لوگوں کی نا حرکتیں روز بروز ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے تم لوگوں کا کوئی بندوبست کرنا پڑے۔ سنا تم نے لڑکوں؟ جی امی جان سن لیا، آئندہ ہم آپ کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ سے اجازت لے لیا کریں گے، آفتاب نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ اب ہم نے ذرا آہستہ آہستہ ہتھوڑی چلانا شروع کی۔ آخر آدھے گھنٹے کی محنت اور باری باری ہاتھ چلانے کے بعد کہیں جا کر ہم ڈھکنے کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعی صندوق کو واپس کباڑ خانے میں رکھ دینا چاہیے۔ واپس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں ایک کونے میں الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، صبح اس پر کوئی کپڑا بچھا دیں گے، کچھ اور نہیں تو چائے کے برتن رکھنے کے ہی کام آ جائے گا۔ آفتاب بولا۔ اب یہ چائے کے برتن کہاں سے آ گئے؟ دیکھیے نا بھائی جان، جب کوئی شخص کوئی کیس لے کر ہمارے ادارے میں آیا کرے گا تو ہمیں اس کے لیے چائے تو منگوانا پڑے گی، امی جان سے تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ چنانچہ سڑک کی دوسری طرف جو چائے کی دکان ہے اس کے دکاندار سے کہہ دیا کریں گے اور وہ چائے بھیج دیا کرے گا، اور بل تم ادا کیا کرو گے۔ معلوم بھی ہے ادارے کا کل فنڈ اس وقت تک 1 روپیہ 30 پیسے ہے۔ معلوم ہے، کم از کم ان پیسوں سے ہم اپنے پہلے گاہک کے لیے ہاف سیٹ ٹی تو منگوا ہی سکیں گے نا۔ آفتاب سہم کر بولا۔ اچھا بابا، جیسے تمہاری مرضی، رکھ لو اسے کونے میں۔ گھر سے کوئی کپڑا اس پر بچھانے کے لیے لانے سے پہلے امی جان سے ضرور پوچھ لینا۔ اب مسئلہ رہ گیا ہے بورڈ پر ادارے کا نام لکھنے کا۔ اشفاق، تم بھاگ کر سرخ رنگ اور سفیدہ لے آؤ۔ سفیدے میں سرخ رنگ ملا کر اور اس میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال کر ہم اس پر ادارے کا نام لکھ دیں گے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ ان حالات میں یہ کون کہتا کہ غلط ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی پینٹر کی خدمات تو ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے، ہمیں ان کے ریٹ معلوم تھے۔ چنانچہ رنگ لایا گیا۔ ہم چاروں میں سب سے خوبصورت لکھائی اشفاق کی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، چلو بھی اشفاق، ادارے کا نام لکھنے کا فریضہ تم ادا کرو۔ میں؟ یعنی کہ میں؟ تم نہیں تو کیا تمہارے فرشتے لکھیں گے؟ میں نے آنکھیں نکالی، پر آپ کے ہوتے ہوئے میں کس طرح لکھ سکتا ہوں؟ تمہاری لکھائی ہم تینوں کی نسبت اچھی ہے، لہٰذا تم ہی لکھو گے۔ اشفاق سفیدہ ملے رنگ سے اس پر مسواک سے لکھنے لگا جو ہم غسل خانے میں سے اٹھا لائے تھے۔ یہ مسواک کیکر یا کسی اور درخت کی تھی، اور ابا جان ہر نماز سے پہلے اس سے دانتوں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے دوسرے سرے کو برش کے طور پر استعمال کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ بعد میں دھو کر وہیں رکھ دیں اور ابا جان کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ ان کی مسواک سے کیا کام لیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ ادارے کا نام ہم نے شوکی اینڈ کو تجویز کیا تھا۔ اشفاق نے شوکی کا لفظ کچھ زیادہ ہی بڑا کر کے لکھ دیا۔ جگہ کم رہ گئی تو اسے لفظ اینڈ کو چھوٹا کرنا پڑا اور کو اور بھی چھوٹا کرنا پڑا۔ اب جو ہم نے
شوکی اینڈ کو لکھا دیکھا تو وہ عجیب بیتوقع سا لگ رہا تھا۔ یہ تم نے بورڈ لکھا ہے؟ اخلاق نے چیخ کر کہا۔ تو اور کیا لکھا ہے؟ بورڈ کوئی ایسے لکھے جاتے ہیں؟ آفتاب نے بھی جھلا کر کہا۔ جب کسی آدمی سے زندگی میں پہلی مرتبہ بورڈ لکھوایا جائے اور وہ کام جو اس نے پہلے کبھی کیا نہ ہو تو شاید اس سے بھی برا بورڈ لکھا جائے گا، سمجھے جناب؟ خیر کوئی بات نہیں، اس پر سفیدہ پھیر دو اور دوبارہ لکھو۔ میں نے اس سے کہا، سفیدہ کہاں سے پھیروں اور لکھوں کس رنگ سے؟ رنگ اور سفیدہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ بورڈ کا آخری لفظ کو میں نے بڑی مشکل سے پورا کیا ہے، اشفاق نے بے چارگی کے عالم میں کہا، اور ہم بے بسی میں ایک دوسرے کی طرف گھور کر رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اسی بورڈ پر گزارا کرنا تھا۔ اب اسے باہر نصب کرنے کی باری آئی۔ میں بورڈ کو نصب کرنے کے خلاف ہوں، آفتاب نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا۔ تو ہوتے رہو خلاف، تمہارے خلاف ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے منہ بنایا۔ اگر یہ بورڈ نصب کیا گیا تو اسے ہم ابا جان کی نظروں سے نہیں بچا سکیں گے، اور نہ انسپیکٹر جلالی نور سے۔ آفتاب نے میرے منہ بنانے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، کیوں نہ ہم اسے بیٹھک کے دروازے کے باہر ایسے ہی کھڑا کر دیں، جو ہی کوئی خطرہ محسوس ہوا کرے گا اٹھا کر اندر رکھ لیا کریں گے۔ اخلاق بولا، اس سے بہتر تجویز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اشفاق بھی بول اٹھا، اچھا خیر یوں ہی صحیح، آؤ اب دفتر کو ترتیب دے لیں اور پھر عہدے تقسیم کر لیں۔ ہم نے میز دروازے کے بالکل سامنے رکھنے کی بجائے دائیں ہاتھ والی دیوار کے قریب رکھی، کرسی دیوار کے ساتھ لگائی۔ ایک کرسی اس کرسی کے بالکل سامنے میز کے دوسری طرف رکھی، تیسری اور چوتھی میز کے دونوں خالی کناروں کی طرف رکھی۔ بس فی الحال یہی صورت بن سکتی ہے۔ جو شخص کیس لے کر آیا کرے گا وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا کرے گا۔ میں اس ادارے کا جنرل مینیجر ہوں، میں دیوار والی کرسی پر بیٹھوں گا۔ اشفاق میرے دائیں ہاتھ اور اخلاق بائیں ہاتھ، آفتاب میرے سامنے والی کرسی پر۔ میں کہتا چلا جا رہا تھا کہ آفتاب نے جھلائے ہوئے لہجے میں بات کاٹ دی، لیکن بھائی جان آپ کے سامنے والی کرسی پر تو ملاقاتی بیٹھا کرے گا نا؟ اب ہر وقت تو یہاں ملاقاتی دھرے نہیں رہا کریں گے، ہفتے میں ایک آدھ بار بھی کیس مل جایا کرے نا تو بس سمجھو ہمارا کام چل نکلا۔ ہفتے میں ایک آدھ بار اگر تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کرسی سے اٹھ کر ادھر ادھر چلے جانا پڑے تو چلے جایا کرنا، کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر تم ہم سب سے چھوٹے ہو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور تم بیٹھے رہو؟ میں نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، مجھے بلا وجہ غصہ آ گیا، بات تو معقول ہے لیکن ادھر ادھر چلے جانا پڑے گا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھائی یہی چائے وائے لانے کے لیے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو گویا چائے بھی مجھے ہی لانا پڑے گی؟ اچھا بھائی تم نہ لائے کرنا، میں چلا جایا کروں گا اور تم میری کرسی پر بیٹھ جایا کرنا۔ اشفاق نے جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے کہا اور آفتاب معمول پر آ گیا۔ اسی وقت اخلاق نے کہا، بھائی جان آپ نے اپنا عہدہ تو بتا دیا لیکن ہم تینوں کے عہدے گول کر گئے۔ لیجئے اب عہدے بھی گول ہونے لگے۔ اشفاق بولا، میں ہوں اس ادارے کا جنرل مینیجر، اشفاق اور اخلاق میرے نائب، اور آفتاب احمد دفتر کے ریکارڈ کیپر اور کیشیئر۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس طرح ہوگا بھلا؟ کیشیئر جو بن رہے ہو، اخلاق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اچھا بس کل شام سے یہ دفتر باقاعدہ کھلا کرے گا اور ہم ہر روز بے چینی اور بے قراری سے کسی گاہک کا انتظار کیا کریں گے اور گاہک کے آنے کی دعائیں بھی کیا کریں گے۔ یہ دونوں کام میں کر لیا کروں گا کیونکہ میں کمپنی کا ریکارڈ کیپر ہوں۔ آفتاب نے فوراً کہا، آسان کام کی طرف نہ لپکو، آسانیاں تلاش کرنے والے مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ میں نے بزرگوں کے انداز میں کہا۔ اسی وقت امی جان کی آواز سنائی دی، لڑکوں تمہیں کچھ ہوش بھی ہے؟ آج رات کا کھانا کھانا بھول گئے ہو کیا؟ اور اسی وقت ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ دوسرا دن انتظار کا پہلا دن تھا۔ ہم نے ٹھیک شام کے 4 بجے دفتر کھولا، بورڈ باہر نکال کر دیوار کے ساتھ لگا دیا، پھر اپنی مقررہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یا اللہ کوئی کیس پہلے دن بھیج دے، میں نے کرسی پر بیٹھتے وقت کہا، اور ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عنایت کر۔ اشفاق نے بھی دعا مانگی، ہمارے دلدر دور فرما۔ اخلاق کے حلق سے آواز نکلی، یا اللہ ہم پر کیسوں کی بارش کر دے۔ آفتاب نے درد بھری آواز میں کہا، مگر بھائی کوئی شخص، کوئی گاہک بھلا ہمارے پاس کیوں آنے لگا؟ میں نے اچانک کہا، کیوں کیا بات ہے؟ ہم نے بورڈ پر صرف شوکی اینڈ کو لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ ہماری کمپنی کام کیا کرتی ہے۔ تو پھر اس سے کیا؟ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، دیوانے خود ہی آ کر ہم سے پوچھیں گے کہ ہمارا ادارہ کیا کام کرتا ہے۔ اشفاق بولا، نہیں بھائی یوں مزہ نہیں آئے گا۔ تو پھر کیسے مزہ آئے گا بتائیے نا بھائی جان۔ اوہ سوری، میرا مطلب جنرل مینیجر صاحب، مزے کے بغیر کیا خاک مزہ آئے گا؟ آفتاب نے ہونقوں کی طرح کہا، میرے خیال میں چوک سے بورڈ کے نچلے حصے میں لکھ دیتے ہیں، ہمارا ادارہ جاسوسی کے فرائض انجام دیتا ہے۔
اس طرح تو ہم نہ صرف ابا جان بلکہ انسپیکٹر جلالی نور کی نظروں میں بھی آ جائیں گے۔ اوہو بھائی، چوک کے لکھے کو کون پوچھتا ہے؟ نظر بچا کر ہم اسے مٹا بھی سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے۔ اشفاق نے رائے دی۔ تو پھر لکھ دو۔ لکھ کیسے دیں؟ اس کے لیے پہلے چاک کا ہونا ضروری ہے، اور ہمیں آج تک کبھی چاک کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لہٰذا چاک بازار سے خریدنا ہوگا۔ کیشیئر صاحب، ادارے کے فنڈ میں اس وقت کتنا روپیہ ہے؟ سر، صرف 22 پیسے۔ اوہ، پھر فکر کی کیا بات ہے، ایک چاک 5 پیسے کا ہے۔ آپ کیش میں سے 5 پیسے ریکارڈ کیپر کو دے دیں اور رجسٹر میں خرچ کے خانے میں چاک کا خرچ لکھ لیں۔ اس سے پہلے رنگ اور سفیدے کا خرچ تو آپ لکھ ہی چکے ہوں گے۔ یس سر، گویا 5 پیسے میں خود ہی خود کو دوں گا اور جا کر چاک بھی لاؤں گا۔ یہ اچھی ڈیوٹی ہے، آفتاب نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی تم تو پہلے ہی دن گھبرا گئے۔ ہمت کرو، ہمت سے 100 کام نکلتے ہیں۔ ہاں، چاک لانے والا کام تو ضروری نکلے گا، اس نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ اپنی طرف کی دراز کھولی، اس میں سے 5 کا سکہ نکالا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کا اگر یہی عالم رہا نا تو ہم تو کر چکے کام۔ اخلاق نے منہ بنایا۔ فکر نہ کرو، اس کی جھنجھلاہٹ صرف اس وقت تک ہے جب تک کوئی گاہک نہیں آ جاتا۔ جو ہی کوئی گاہک کیس لے کر ہمارے پاس آیا، اس میں گویا بجلی بھر جائے گی۔ چند منٹ بعد آفتاب آتا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ الہی خیر، یہ تو باہر سے غصہ لیے چلا آ رہا ہے، اشفاق نے فکر مند ہو کر کہا۔ 5 پیسے لے کر باہر گیا تھا، غصہ نہیں تو کیا مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے گا؟ اخلاق بولا۔ تم کیوں مٹھائی کے لیے مرے جاتے ہو؟ مٹھائی بھی مل جائے گی۔ معاف کیجیے گا بھائی جان، رال تو آپ کی بھی ٹپک پڑتی ہے مٹھائی دیکھ کر ویسے، اخلاق نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ دیکھو، میں اس وقت جنرل مینیجر ہوں، ذرا ادب سے بات کرو مجھ سے۔ اسی وقت آفتاب اندر داخل ہوا اور جھلا کر بولا۔ حد ہو گئی، چاک بھی 10 پیسے کا ہو گیا ہے۔ میں نے دکاندار کی منت کی، تب کہیں جا کر اس نے 5 پیسے کا آدھا چاک دیا ہے۔ آدھا چاک؟ یہ ہماری زندگی میں پہلا موقع تھا جب ہم نے آدھا چاک خریدا۔ اس سے پہلے ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ہمیں آدھا چاک بھی خریدنا پڑے گا۔ چلو بھائی اشفاق، بورڈ کے نیچے وہ الفاظ لکھ دو، یعنی یہاں جاسوسی کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں، یا پھر یہ ادارہ جاسوسی فرائض انجام دیتا ہے۔ جی بہتر، اشفاق بولا اور چاک لے کر باہر نکل گیا۔ اور ہماری زندگی کی حیرت انگیز ترین بات یہ تھی کہ انتظار کے ٹھیک 7ویں دن ایک شخص ہمیں اپنے بورڈ کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ وہ بغور بورڈ کے الفاظ پڑھ رہا تھا۔ شاید اسے چاک سے لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، حالانکہ اشفاق روزانہ چاک ان الفاظ کے اوپر پھیرتا رہا تھا تاکہ وہ مدھم نہ ہو جائیں۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے، زبانیں خدا کی تعریف کرنے لگی اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ، یہ شخص ہمارا گاہک ثابت ہو۔ اور پھر ہماری دعائیں گویا خدا نے سن لی۔ وہ شخص بورڈ کی طرف سے ہٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پروگرام کے مطابق آفتاب اٹھ کر بادب کھڑا ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت اس نے کسی بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ آدمی آ کر خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے کوئی سفید سی چیز پکڑ رکھی تھی۔ وہ چیز اس نے میز پر رکھ دی۔ جب ہم نے اس چیز کو دیکھا تو ہماری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کبھی ہم اس چیز کو اور کبھی ملاقاتی کو دیکھنے لگے، لیکن وہ تو اس طرح خاموش تھا جیسے کچھ کہنے کے لیے تو اندر داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل اور بھی تیزی سے دھڑک رہے تھے اور عقلیں اس چیز کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ تصویر والا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کے عالم میں گزر گئے۔ ہم میز پر رکھی چیز کو اور اسے دیکھتے رہے اور وہ ہمیں۔ آخر جب ہم انتظار کرتے کرتے تھک گئے اور وہ پھر بھی کچھ نہ بولا تو ہمارے جنرل مینیجر یعنی میری آواز کمرے میں گونجی۔ فرمائیے جناب، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اشفاق، اخلاق اور آفتاب نے ایک ساتھ مجھے گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں آپ اس ادارے کے جنرل مینیجر ہیں اور گاہک سے ہکلا کر بات کر رہے ہیں۔ مجھے فوراً ہی اپنی اس کمزوری کا احساس ہوا اور میں پہلے کی نسبت اور بھی اکڑ کر بیٹھ گئی۔ بعد میں آفتاب نے مجھے بتایا کہ میں اس حالت میں اور بھی گیا گزرا دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ میرا نام اقرار زیدی ہے۔ بہت خوبصورت نام ہے، اس بار میں نے بغیر کسی ہکلاہٹ کے کہا۔ تینوں نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا اور میں کچھ اور بھی پھیل کر بیٹھ گیا۔ یہ بورڈ پر کیا لکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ پڑھا لکھا تو خیر ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسا بورڈ کبھی نہیں دیکھا۔ اتنا بھدا بورڈ، اتنا بےتکا بورڈ، کٹا پھٹا بورڈ، ٹوٹا پھوٹا بورڈ، کسی پہلی جماعت کے بچے کے ہاتھ سے لکھا ہوا بورڈ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ اور پھر لیکن جناب، میں پہلی جماعت کا طالب علم نہیں ہوں۔ اشفاق سے رہا نہ گیا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تاکہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور گاہک کو ناراض نہ کرے۔ خدا خدا کر کے تو ایک گاہک آیا تھا۔ اف، مر گیا۔
اقرار زیادی کے منہ سے تکلیف کی زیادتی سے نکلا اور میری سٹی گم ہو گئی۔ پیر اشفاق کے بجائے گاہک کو لگ گیا تھا۔ اوہ سوری، شاید میرا پاؤں آپ کو لگ گیا۔ میں نے فوراً کہا، پاؤں لگ نہیں گیا، مارا گیا ہے، اور پورے زور سے مارا گیا ہے۔ اف، آپ لوگ میز کے نیچے کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ جناب کہ میرے نائب کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا کہ بورڈ کسی پہلی جماعت کے بچے کا لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ بورڈ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ میں نے ان کے غصے کو قابو کرنے کے لیے اپنے پیر سے پرخلوص کوشش کی تھی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا خلوص الٹا پڑے گا؟ خیر خیر، کوئی بات نہیں، چلیے یہ تو ہوا، لیکن بورڈ کے نچلے حصے میں چاک سے کیا الفاظ لکھے گئے ہیں؟ کیا آپ ان الفاظ کو پڑھ نہیں سکے؟ میں نے پریشان ہو کر کہا اور ساتھ ہی اشفاق کی طرف مڑا۔ کیا آج تم نے چاک سے نئے الفاظ نہیں لکھے؟ بالکل لکھے تھے، الفاظ تو نمایاں ہیں اور آسانی سے پڑھے بھی جا رہے ہیں۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ کس مقصد کے تحت لکھے گئے ہیں۔ دیکھیے جناب، پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ تشریف کس لیے لائے ہیں، پھر ہم آپ کو چاک سے لکھے گئے الفاظ کی وجہ بتائیں گے۔ مجھے ایک عدد پرائیویٹ جاسوس کی ضرورت ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہمارے لیے کس قدر خوشی اور اطمینان کا باعث تھے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل بلیوں اچھلنے لگے۔ ہم نے انہیں بڑی مشکل سے قابو میں کیا۔ پھر میں اقرار زیدی کی طرف مڑا۔ آپ ایک عدد جاسوس کی تلاش میں ہیں، جبکہ آپ کو یہ بات بھی یقیناً معلوم ہوگی کہ ہمارے ملک میں پرائیویٹ جاسوس نہیں ہوتے۔ میرا مطلب جاسوس تو ہوتے ہیں، وہ جاسوسی نہیں کر سکتے۔ حکومت انہیں جاسوسی کا لائسنس نہیں دیتی۔ ہاں میں جانتا ہوں، جاسوس لوگ بھی آخر کھانا تو کھاتے ہیں، انہیں بھی ضروریات زندگی کی چیزیں تو خریدنا پڑتی ہیں، چنانچہ وہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں نا۔ اعلانیہ جاسوسی نہیں کرتے ہوں گے تو چھپ چھپا کر کرتے ہوں گے۔ بھائی دیکھو نا، اگر حکومت کسی کے کام میں روڑے نہ اٹکائے تو ایسی جاسوسی پر کوئی اعتراض کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اب ہماری سنیے، ہم نے بورڈ پر یہ الفاظ چاک سے اس لیے لکھے ہیں کہ آپ جیسے ضرورت مند ٹھٹک کر رک جائیں اور پھر اندر آ جائیں۔ پھر ہم انہیں بتائیں کہ دراصل ہم جاسوسی ہی کرتے ہیں اور ہم اس قسم کے معاملات میں کوئی اناڑی بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ تجربے کار ہیں، گویا منجھے ہوئے جاسوس ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ہم جیسے جاسوس تو آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتے، اگرچہ آج کل چراغ لے کر ڈھونڈنے کو نکلتا نہیں ہے۔ بہت خوب، پہلے یہ بتائیے کہ آپ میں سے شوقی کون ہے؟ اس خادم کو ہی پیار سے شوقی کہا جاتا ہے، میں نے ادب سے سر کو خم کرتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے یہ کیا کہا کہ آپ بہت زیادہ تجربے کار ہیں؟ بہت زیادہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بہت زیادہ سے میری مراد بہت زیادہ ہی ہے جناب۔ یہ بتائیے آپ لوگ بہت زیادہ تجربے کار کس طرح ہیں بھائی؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے جناب، ہمارے والد محکمہ سراغ رسانی کے مشہور و معروف انسپیکٹر تھے، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ نہیں سنا تو ہم بتا دیتے ہیں، ان کا نام ہے مشتاق خان، اب وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اوہ، تو آپ لوگ مشتاق احمد خان کے بیٹے ہیں؟ تو پھر تو آپ لوگ ضرور بہت زیادہ تجربے کار ہوں گے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، جی خدا کی مہربانی سے۔ اخلاق نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ خیر خیر، اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک عدد پرائیویٹ جاسوس کی تلاش میں تھا۔ ایک منٹ جناب، اس سے پہلے کہ آپ اصل معاملے کی طرف آئیں، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ آفتاب نے اس کی بات کاٹ کر کہا، کیا ہے؟ یہ چیز جو آپ نے ہماری میز پر رکھی ہے۔ بھائی یہ چاک کا ٹکڑا ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے؟ حالانکہ اپنے بورڈ پر چاک سے لکھتے ہو۔ یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاک ہے، اور پورا چاک بھی نہیں، آدھا چاک کا ٹکڑا ہے۔ سوال یہ کہ آپ یہ لیے کیوں پھر رہے ہیں؟ ابھی پاس کی دکان سے خریدا ہے۔ خریدا ہے؟ ہاں، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ خریدا ہی ہے، اور میں اسے سیاہی چوز کے طور پر استعمال کرتا ہوں، یعنی الفاظ خشک کرنے کے لیے۔ پر آپ نے آدھا ٹکڑا کیوں خریدا؟ بھائی پورا چاک 10 پیسے کا دے رہا تھا دکاندار، میں نے 5 پیسے دے کر آدھا ٹکڑا خرید لیا، اس سے کام تو چل ہی جائے گا نا۔ لیکن آج کل پین سے لکھا ہوا فوراً خشک ہو جاتا ہے۔ اخلاق نے اعتراض کیا، میں پین سے نہیں، قلم دوات سے لکھتا ہوں۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا اور ہماری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ یا تو یہ شخص بہت غریب تھا یا پھر حد درجے کنجوس، اور جن حالات سے ہم گزر رہے تھے ان میں ہمیں نہ تو کسی غریب گاہک کی ضرورت تھی اور نہ ہی کنجوس گاہک کی۔ لیکن یہاں تیسری بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اچانک میری نظر اقرار زیدی کی انگلیوں پر پڑی۔ اس کی 8 انگلیوں میں سونے کی موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں۔ یہ انگوٹھیاں؟ ہاں، یہ خالص سونے کی ہیں۔ میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، کفایت ضرور ہوں، کوئی پیسہ بچنے کا امکان ہوتا ہے تو بچاتا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ پیتل کی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ میں نے درمیانی انگلی کی انگوٹھی کو چٹکی میں پکڑا تو وہ گھوم گئی، اور پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ نہایت آسانی سے اس کی انگلی سے نکل آئی۔ ارے، یہ انگوٹھی تو بہت ڈھیلی ہے، پہلے نہیں تھی، اب ڈھیلی ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں بہت بیمار رہا ہوں، میری صحت بہت گر گئی ہے، پہلے کی نسبت بہت پتلا ہو گیا ہوں، لہٰذا یہ سب انگوٹھیاں ڈھیلی ہو گئی ہیں۔
لیکن اتنی ڈھیلی نہیں جتنی کہ یہ دراصل پہلے سے کچھ ڈھیلی تھی۔ میں نے انگوٹھی کا جائزہ لیا، وہ سونے کی ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کا وزن کسی بھی طرح 2 تولوں سے کم نہیں تھا، گویا اس شخص نے 8 انگلیوں میں 16 تولے سونا پہن رکھا تھا، اور 16 تولے سونا 30-32 ہزار روپے کا تو بنتا ہی تھا۔ انگوٹھی کے اوپر نگینے کی جگہ ایک سیاہ رنگ کی پلیٹ سی لگی تھی، اور اس پلیٹ پر انگریزی حرف آئی اور زیڈ سونے کے تار سے لکھے ہوئے تھے، جن سے اقرار زیدی بنتا تھا۔ میں نے باقی انگوٹھیوں پر نظر ڈالی، ان سب پر بھی آئی اور زیڈ صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اس سے تو بات کرنا ہی چاہیے، بات بنتی ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے۔ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں جناب۔ مجھے ایک شخص کی تلاش ہے، اسے تلاش کر کے مجھے اطلاع دے دو، بس تمہارا کام اتنا ہی ہوگا۔ اگر تم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کام کا معاوضہ بتا دو۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اسے جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر ہمارے دل ایک بار پھر مارے خوشی کو اچھلنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ابھی وہ اچھل بھی نہیں پائے تھے کہ اس کا ہاتھ باہر نکل آیا، اور یہ دیکھ کر ہمارے دل بالکل بے جان ہو کر رہ گئے کہ اس نے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا تھا۔ ہماری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سگریٹ کیس اور لائٹر دونوں سونے کے تھے، اور ان پر ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس نے کیس کھول کر ایک سگریٹ نکالا، اسے سلگایا اور دونوں چیزیں میز پر رکھ دی۔ ہماری نظریں ان چیزوں پر جم کر رہ گئیں۔ آفتاب اس وقت تک کھڑے کھڑے تھک چکا تھا، لہٰذا وہ صندوق پر بیٹھ گیا جس پر ہم نے کپڑا بچھا دیا تھا تاکہ چائے کی ٹرے وغیرہ رکھنے کے کام آ سکے۔ چنانچہ آفتاب سر اٹھا اٹھا کر ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کا حلیہ، نام، کام وغیرہ؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا، لیکن اس مرتبہ دوسری جیب میں گیا تھا۔ ہمارے دل پھر کھڑکھڑائے۔ اسی وقت اس نے ہاتھ باہر نکالا۔ ہم نے دیکھا اس کے ہاتھ میں پوسٹ کارڈ سائز کی ایک تصویر تھی، وہ اس نے ہمارے سامنے میز پر رکھ دی۔ اب آفتاب بھی تصویر کو دیکھنے کے لیے اٹھ گیا۔ یہ ایک نوجوان آدمی کی تصویر تھی۔ اس کے چہرے پر باریک سی مونچھیں تھیں، آنکھیں بھی بڑی اور ابھری ہوئی تھیں، پیشانی چوڑی اور سر کے بال بہت گھنے تھے۔ کون ہے یہ شخص؟ کیا نام ہے اس کا؟ آپ کو اس کی تلاش کیوں ہے؟ یہ تینوں باتیں نہیں بتائی جا سکتی، بس آپ لوگ اسے تلاش کر کے اس فون نمبر پر مجھے اطلاع دے دیں کہ یہ شخص فلاں جگہ رہتا ہے۔ صرف اتنا سا کام ہے آپ لوگوں کا۔ اب معاوضے کی بات کریں۔ بہت بہتر، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ہم معاوضہ روزانہ کے حساب سے لیتے ہیں، ویسے اگر آپ چاہیں تو ٹھیکے پر بھی کام کروا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم روزانہ 100 روپے لیں گے۔ اس دوران اگر ہمیں رکشوں یا ٹیکسیوں میں سفر کرنا پڑا تو وہ خرچ الگ سے آپ کے ذمہ ہوگا۔ ہم اس شخص کو 1 ہفتے میں تلاش کر لیں گے یا 2 ہفتے میں، یہ آپ کی قسمت ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے پہلی روز تلاش کر لیں اور بتائیں مجھے 15ویں دن، اور اس طرح تقریباً 2000 روپے کا بل بنا دیں۔ اس نے پریشان آواز میں کہا۔ ہمیں اس سے اسی جواب کی امید تھی، کیونکہ آدھا چاق خریدنے والا آسانی سے کسی کو پیسے نہیں دے سکتا۔ چنانچہ میں نے فوراً کہا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ چاہیں تو ٹھیکے پر بھی کام کروا سکتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ ہم اس شخص کو 1 دن میں تلاش کریں یا 1 مہینے میں، آپ صرف وہی رقم دیں گے جو طے کی جائے گی۔ اس صورت میں ٹیکسیوں کا بل بھی آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں بھائی، یہ صورت کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ ہاں تو ٹھیکہ کتنے میں کرتے ہیں آپ؟ 1500 روپے میں۔ 1500 روپے؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو 15 دن کی فیس ہو گئی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ٹیکسی اور رکشے کا 15 دن کا بل کتنا بن جائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں اتنے سے کام کے آپ کو 1500 روپے نہیں دے سکتا۔ تو پھر کتنے دے سکتے ہیں آپ؟ 200 روپے۔ کیا 200 روپے؟ اخلاق نے چیخ کر کہا۔ میں، آفتاب اور اشفاق بھی دل میں لا اٹھے۔ ہاں، 200 روپے اس کام کے لیے بہت مناسب ہیں۔ سوری، یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم کوئی گرے پڑے جاسوس نہیں ہیں، ایک ریٹائرڈ سراغ رساں کی اولاد ہے، اور دوران ملازمت بہت سے کیسوں میں ان کا ہاتھ بٹا چکے ہیں۔ ہمارے خیال میں آپ کو کسی اور جاسوس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یوں بھی ہم ایک جاسوس نہیں ہیں، جب کوئی کیس ملتا ہے تو چاروں ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہمارا اصول نہیں۔ میں ناراضگی کے عالم میں کہتا چلا گیا۔ آپ تو شاید ناراض ہو گئے۔ اچھا، میں 500 روپے دے دوں گا۔ نہیں، 1000 سے 1 پیسہ بھی کم نہیں۔ 1000؟ جی ہاں، صرف 1000۔ اچھا خیر، مجھے منظور ہے۔ جو یہ شخص ملے اس کی جائے رہائش معلوم کر کے مجھے فون کر کے بلا لیں، میں 1000 روپے لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ رہا میرا فون نمبر۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ لائٹر اور سگریٹ کیس اٹھا کر جیب میں رکھا اور پھر چاک اٹھا کر ہاتھ میں دبا لیا۔ ہم اس طرح کام نہیں کیا کرتے، اشفاق نے جھلا کر کہا۔ کیا مطلب؟ پھر کس طرح کام کرتے ہیں آپ لوگ؟ آدھی رقم ایڈوانس دینا ہوگی آپ کو۔ اوہ، میں اتنے نقد پیسے لے کر ساتھ نہیں پھرتا، میرے پاس اس وقت 100 روپے ہیں، آپ لوگ بطور ایڈوانس رکھ لیں۔ جو ہی آپ نے اس شخص کو تلاش کر لیا میں بقیہ کے 900 روپے لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اچھا خیر، یوں ہی صحیح، میں نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہا، اور اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے بٹوا نکالا، اسے کھولا اور میں نے جھانک کر دیکھا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا،
اس کے بٹوے میں 100 روپے کے ایک نوٹ کے علاوہ 10-15 روپے ہی تھے۔ اس نے 100 کا نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ارے جناب، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، آپ ایک کپ چائے پی کر جائیں گے۔ کیا واقعی؟ اس نے خوش ہو کر کہا۔ جی بالکل، میں نے کہا اور پھر میز کی دراز میں سے کاغذ نکالا۔ اپنے قلم سے اس پر چند جملے اس طرح لکھے کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ کاغذ اور 100 روپے کا نوٹ میں نے آفتاب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیشیئر صاحب، اقرار صاحب کو 100 روپیہ جمع کر لیں، ان کی طرف 900 روپے بقایا لکھ دیں اور ہاف سرٹ چائے کا انتظام کر دیں۔ یس سر، خلاف امید آفتاب نے نہایت ادب سے کہا، ورنہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سخت جواب نہ دے دے۔ اس نے کاغذ اور نوٹ لیا، کاغذ پر لکھے جملے بغور پڑھے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد چائے والے کا لڑکا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا، لیکن اس کے ساتھ آفتاب نہیں تھا۔ اقرار زیدی نے چائے پی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہم تینوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ارے وہ آپ کا کیشیئر واپس نہیں آیا؟ وہ انتظامات کرنے گیا آپ کے کیس کے سلسلے میں، آپ فکر نہ کریں، بس یوں سمجھے کہ ہم اسی وقت سے کام شروع کر چکے ہیں۔ اوہ ویری گڈ، اس نے کہا اور باہر نکل گیا۔ بھائی جان، آپ نے مکھن کو کہاں بھیجا ہے؟ چپ رہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک کیس مل گیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ پوری تندہی سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسٹر زیدی کو اس آدمی کی تلاش کیوں ہے؟ بھائی یہ تو خدا ہی بہتر جانے، اور دوسرے یہ کہ ہم اس شخص کو تلاش کس طرح کریں گے؟ اگر 900 روپے حاصل کرنے ہیں اور گھر کی پریشانیاں بھی دور کرنی ہیں تو اس آدمی کو تو ہمیں تلاش کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد آفتاب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہا تھا، جیسے بہت دور سے پیدل چلتا آ رہا ہو۔ کام بہت مشکل ہے، آئندہ ویسا کام منظور نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کام کر کے آ رہے ہو؟ اشفاق نے پوچھا۔ جنرل مینیجر صاحب نے مجھے یہ حکم دیا تھا، آفتاب نے جلے کٹے انداز میں کہا اور وہی کاغذ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ اشفاق اور اخلاق نے کاغذ پر لکھے جملے پڑھے۔ لکھا تھا، آفتاب، تم اقرار زیدی کا تعاقب کرو گے اور اس کا گھر دیکھ کر آؤ گے، لیکن واپسی پر تم پیدل آؤ گے کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور تم گئے کیسے تھے؟ اقرار زیدی گاڑی پر آیا تھا، اس نے اپنی کار یہاں سے تقریباً 100 میٹر دور کھڑی کی تھی۔ جب وہ کار میں بیٹھنے لگا تو اس وقت مجھے ٹیکسی کی فکر ہوئی، خدا کی مہربانی سے ٹیکسی مل گئی۔ اقرار زیدی یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر دور رہتا ہے۔ چلو خیر، اب یہ ادارہ شروع کیا ہے تو محنت تو کرنا ہی ہوگی نا آفتاب، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا تم اس کا پتہ نوٹ کر کے لائے ہو؟ ہاں، نہ صرف اس کا پتہ بلکہ اس کی کار کا نمبر بھی۔ اور 100 روپے میں سے باقی کیا بچا کر لائے ہو؟ 90 روپے۔ گویا اب ادارے کا فنڈ 90 روپے اور کچھ پیسے بن گیا ہے، اور یہ رفتار اطمینان بخش ہے۔ چلو اب ہم اس تصویر والے کو تلاش کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ابا جان سے اجازت لینی چاہیے، اور یہ کام بھی آفتاب ہی کرے گا۔ بھئی اگر سارے کام میں ہی کرتا رہا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ یار تم ابھی سب سے چھوٹے ہو نا، اور سب سے چھوٹے کو والدین بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں فوراً اجازت مل جائے گی۔ تم ابا جان سے صرف یہ کہنا کہ ابا جان ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اچھا بابا، اس نے جھلا کر کہا۔ ادارے کا اندرونی دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، آنکھوں میں ایک ایسی حیرت تھی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی ہمیں اس طرح گھورنے لگا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سفید موتی۔ ہم نے تمہیں ابا جان سے اجازت لینے بھیجا تھا، یہ اجازت حیرت میں کہاں سے بدل گئی؟ اشفاق نے بھی حیرت زدہ انداز میں کہا، لیکن آفتاب کچھ نہ بولا۔ کچھ منہ سے پھوٹو گے بھی یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے ابا جان کے کمرے سے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر آیا ہے، لیکن ابا جان کو تو گھنگھنے کا قطعاً شوق نہیں، کم از کم میں نے تو انہیں اپنی زندگی میں کبھی کھاتے نہیں دیکھا۔ آفتاب اب بھی خاموش تھا۔ آخر اخلاق تنگ آ کر بولا، ارے بھائی، اگر ابا جان نے ڈانٹ پلا دی ہے اور انہیں ہمارا باہر جانا پسند نہیں تو اس میں اس حد تک حیران ہونے کی کیا تک بنتی ہے؟ تھوڑا بہت یعنی جائز حد تک حیران ہو لو، اور کیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے تم نے حیران ہونے کا ٹھیکہ ہی لے لیا ہو۔ اشفاق نے منہ کھولا، یہ لیجئے بھائی جان، 1 روپیہ۔ آفتاب نے ان سب باتوں کا جواب دینے کی بجائے عجیب بات کہی۔ یہی نہیں بلکہ اس نے جیب سے 1 روپے کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ نوٹ کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے 10 نوٹ 1-1 روپے والے بھی دیے تھے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے ادارہ اس وقت تقریباً 90 روپے کا مالک ہے، اور تم مجھے یہ روپیہ کس خوشی میں دے رہے ہو؟ کہیں مجھے انعام دینے کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں بھائی جان، ابھی آپ نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ ارے وہ تمہاری حیرت کیا ہوئی؟ وہ تو اس طرح غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، شاید وہ ہوا ہو گئی ہے۔ ہاں تو بھائی جان، روپیہ آپ نے وصول کر لیا، ٹھہریے پہلے میں یہ خرچ بھی نوٹ کر دوں، کل کو آخر مجھے حساب کتاب بھی تو دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کاپی پر جھک گیا جس میں وہ اب تک حساب کتاب لکھتا رہا تھا۔ 1 روپے کا خرچ کے خانے میں اندراج کرنے کے بعد اس نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، آپ جا کر اقرار زیدی کو فون کر سکتے ہیں۔
اقرار زیدی کو فون؟ لیکن کس لیے؟ اسے فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ضرورت نہ ہوتی تو میں آپ کو روپیہ ہرگز نہ دیتا. جا کر اسے فون پر اطلاع دیجیے کہ ہم نے اس شخص کو تلاش کر لیا ہے. آفتاب نے اکڑی ہوئی آواز میں کہا. بھائی کیوں مذاق کرتے ہو؟ ابھی تو ہم نے اس کی تلاش شروع بھی نہیں کی ہے. میں اس وقت 1% بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ وہ نوجوان آدمی جس کی تلاش اقرار زیدی کو ہے اس وقت ابا جان کے کمرے میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہے. نہیں! ہم تینوں کے منہ سے چیخنے کے انداز میں نکلا. اور یہ بتانے پر تم نے اتنا وقت ضائع کر دیا؟ تو کیا ہوا؟ وہ کہیں بھاگ تھوڑی جائے گا. اگر چلا بھی جائے گا تو ابا جان سے ہم اس کا پتہ پوچھ سکتے ہیں. شاید ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اشفاق ابھی تک حیرت میں تھا. تو آؤ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہیں آفتاب کو دھوکہ تو نہیں ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پہچاننے میں غلطی کی ہو. میری نظر کمزور نہیں ہے. ارے بھائی بعض اوقات دو چہروں میں حیرت انگیز مشابہت دیکھنے میں آئی ہے. کیا خبر اس نوجوان کی شکل و صورت سے ملتا جلتا کوئی شخص ابا جان کا ملاقاتی ہو. چلو کر لو اپنا اطمینان سب لوگ. ہم نے پہلے تو دفتر کا دروازہ بند کیا اور پھر اندرونی دروازے سے دبے پاؤں گھر میں داخل ہوئے. ہمارے مکان کی بیٹھک ایک سڑک کی طرف تھی اور صدر دروازہ دوسری سڑک کی طرف. گویا دونوں سڑکوں کے درمیان ہمارا مکان واقع تھا. اندرونی دروازے کے سامنے ہی صحن تھا اور صحن کی دوسری طرف ڈرائنگ روم. ہم دبے پاؤں چلے جا رہے تھے کہ امی جان کی آواز سنائی دی. لڑکوں تمہیں کیا ہوا؟ اس طرح کیوں چلے جا رہے ہو؟ ہم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. وہ ڈرائنگ روم کی طرف سے ہی آ رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں چائے کے برتنوں کی ٹرے تھی. آپ ڈرائنگ روم سے آ رہی ہیں؟ ہاں ابھی تمہارے ابا جان نے آواز دی تھی. کیوں؟ تو کیا وہ ملاقاتی جا چکا ہے جس سے وہ باتیں کر رہے تھے؟ ہاں اسے گئے تو شاید کئی منٹ ہو گئے. ہم پر گویا بجلی گری. آفتاب کو ایک ساتھ کھا جانے والی نظروں سے گھورا تو امی جان بوکھلا گئیں. ارے ہوا کیا ہے؟ تم نے بتایا نہیں کہ اس طرح کیوں چل رہے تھے اور اب آفتاب کو کیوں گھور رہے ہو؟ امی جان یہ ہم ابھی آ کر آپ کو بتاتے ہیں. شاید وہ ابھی سڑک پر ہی ہو. یہ کہہ کر میں صدر دروازے کی طرف لپکا. اشفاق، اخلاق اور آفتاب نے میرا ساتھ دیا اور امی جان حیران سی کھڑی رہ گئیں. ہم باہر نکلے لیکن اس نوجوان کا کوئی پتہ نہیں تھا جسے آفتاب نے باتیں کرتے دیکھا تھا. اب ابا جان سے ہی ہم اس کے بارے میں پوچھ سکتے تھے لیکن ان سے پوچھنا ٹیڑھی کھیر تھا کیونکہ وہ یہ ضرور پوچھتے کہ ہم اس نوجوان میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں. لیکن مرتے کیا نہ کرتے. ان سے پوچھنے کے لیے تو ہمیں جانا ہی پڑا. ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ابا جان کو ایک موٹی سی کتاب میں گم پایا. ریٹائرمنٹ کے بعد سے ان کا موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا شوق بہت بڑھ گیا تھا. جو ہی ہم اندر داخل ہوئے انہوں نے چونک کر ہماری طرف دیکھا حالانکہ ہم دبے پاؤں اندر داخل ہوئے تھے. کیوں بھائی تم چاروں کے چاروں کوئی تجویز لے کر آئے ہو؟ جی نہیں جی ہاں. کیا مطلب؟ اسی وقت میری نظر قالین پر پڑی ایک چیز سے ٹکرائی. یہ چیز ابا جان کی نظروں میں اس لیے نہیں آ سکی تھی کہ درمیان میں میز تھی اور یہ اس کی اوٹ میں تھی. مجھے فوراً ایک بات سوچ گئی. ابھی کسی اور سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی کہ میں بول پڑا. ہم ذرا باہر جانا چاہتے ہیں. آپ سے اجازت لینے آئے ہیں. ارے یہ کیا پڑا ہے؟ بعد والا جملہ میں نے چونک کر کہا اور پھر جھک کر وہ چیز اٹھا لی. یہ سفید رنگ کا ایک موتی تھا لیکن اس میں سے شعائیں پھوٹ رہی تھیں. میں نے موتی ان کی طرف بڑھایا اور بولا کہیں آپ کو اس ملاقاتی کا تو نہیں جو ابھی آئے تھے؟ ضرور انہی کا ہے. ہو سکتا ہے یہ اصلی موتی ہو. اور پھر ہے کتنا بڑا؟ کبوتر کے انڈے جتنا بڑا تو ضرور ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا موتی آج تک نہیں دیکھا. اوہو اب وہ بیچارہ اس کے لیے پریشان ہوگا کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ موتی کس جگہ گرا ہے. اشفاق نے سرد آ بھر کر کہا. ہاں واقعی پریشان تو ہوگا لیکن افسوس ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جی کیا مطلب؟ کچھ کر کیوں نہیں سکتے؟ لائیے یہ موتی ہم اس کے پاس پہنچا دیں. لیکن پہنچاؤ گے کہاں؟ میں اس کا پتہ نہیں جانتا. وہ اس شہر میں چند ماہ کے لیے آیا ہوا ہے. کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. مجھے اس کے ہوٹل کا نام پتہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے بتانے کی ضرورت محسوس کی. ہماری بے چینی انتہا کو پہنچ گئی. ابا جان نے ہماری طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے میں بول اٹھا. وہ کیسا ملاقاتی تھا جس کا نہ آپ نے پتہ پوچھا اور نہ اس نے خود پتہ بتایا اپنا؟ دوست ملک سے آیا ہوا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ آیا کیوں ہے. نہ میں نے پوچھنا مناسب خیال کیا. اس نے میرے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا بس ملنے چلا آیا. ہم دھک سے رہ گئے. 900 روپے کی رقم بہت نزدیک آ کر یکدم ہم سے دور ہو گئی تھی. تاہم اتنا ضرور ہوا ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے. تو پھر اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس موتی کو آپ اپنے پاس ہی رکھیے. شاید اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ جائے. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ ہاں ضرور. لیکن تم چاروں کچھ بے قرار اور پریشان سے لگتے ہو. جی نہیں تو بھلا ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہاں گھریلو حالات کی وجہ سے ہم ضرور پریشان رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم چھوڑ کر کوئی کام کاج شروع کر دیں. دماغ خراب ہوا ہے؟
ابھی تمہیں بہت پڑھنا ہے. گھریلو حالات کی فکر چھوڑ دو. قناعت کی زندگی گزارنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے شوکی. انہوں نے کہا اور پھر کتاب میں گم ہو گئے. یہ اشارہ تھا کہ اب ہم جا سکتے ہیں. ہم باہر نکلے اور پھر اپنے ادارے والے کمرے میں آئے. ہمارے کمرے میں فون تو تھا لیکن ہم وہاں سے کوئی فون نہیں کرتے تھے. فون کا بل کہاں سے ادا کرتے؟ مدت ہوئی ہم نے فون کرنا چھوڑ دیا تھا. کوئی بہت ہی اہم ضرورت پیش آ جاتی تو ابا جان فون کر لیا کرتے تھے, وہ بھی مہینے میں ایک آدھ بار. آخر ہم تیار ہو کر باہر نکلے. شہر میں سینکڑوں ہوٹل تھے اور ہر ہوٹل میں سینکڑوں مسافر ٹھہرے ہوتے تھے. ان حالات میں اتنے بڑے شہر میں ہم 4 پیدل چلنے والے اس نوجوان کو کس طرح تلاش کر لیتے؟ لیکن اسے تلاش کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. ہم 100 روپے پیشگی لے چکے تھے. ابا جان کو ہمارا خیال اب رات کے کھانے سے پہلے نہیں آ سکتا تھا. گویا ہمیں رات کے کھانے سے چند منٹ پہلے گھر پہنچنا چاہیے تھا. کھانا ٹھیک 8 بجے کھایا جاتا تھا اور اس طرح ہمارے پاس لے دے کے صرف 2.5 گھنٹے باقی تھے. 1.5 گھنٹے تک ہم شہر کی خاک چھانتے رہے. ایک ایک ہوٹل کے دروازے کے سامنے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, بلکہ اندر جا جا کر ڈائننگ ہالوں میں نظر دوڑاتے رہے. لیکن اس نوجوان کو نہ نظر آنا تھا نہ آیا. یہ تو بس آفتاب کی قسمت تھی جس نے اسے دیکھ لیا تھا. آفتاب, یہ غلطی صرف اور صرف تمہاری ہے. اگر تم ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے رہتے اور ہمیں بتانے کے لیے نہ آتے نا تو اس وقت ہم اس کے ہوٹل سے باخبر ہو چکے ہوتے, کیونکہ ادھر وہ ڈرائنگ روم سے نکلتا, ادھر تم اس کا تعاقب شروع کر دیتے. ادارے کا فنڈ پہلے سے تمہارے پاس ہے, ٹیکسی میں بھی تعاقب کرنا پڑتا تو کر لیتے. مگر افسوس, میں تو خود اس وقت سے اب تک مارے افسوس کے مرا جا رہا ہوں بھائی جان. آفتاب نے واقعی افسوس زدہ لہجے میں کہا اور پھر اچانک اس کے قدم رک گئے. اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں. ہم نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا. اس وقت ہم ایک ہوٹل کے ہال پر نظر ڈال کر باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے. کیا تمہیں وہ نوجوان نظر آ گیا ہے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں. تصویر تو آپ کے پاس ہوگی نا, نکال کر ملا لیجئے. اس واش بیسن کی طرف دیکھیے, اس کا منہ دوسری طرف ہے, پر آئینے میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے. ہم نے ایک ساتھ آئینے میں دیکھا اور پھر ہمیں اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کی تصویر ہمیں دی گئی ہے اور جس کی تلاش اقرار زیدی کو ہے. وہ ہاتھ دھو کر مڑا اور لفٹ کی طرف چلا گیا. گویا کھانا کھا چکا تھا اور اب اپنے کمرے میں جا رہا تھا. آؤ بھائی, موقع بہت اچھا ہے, لگے ہاتھ اس کا کمرہ بھی دیکھ لیں تاکہ اقرار زیدی کا کام پورا ہو جائے, میں نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا. وہ ابھی تک لفٹ کا انتظار کر رہا تھا, یہاں تک کہ ہم بھی اس کے پیچھے جا پہنچے. وہ لفٹ کے لیے بٹن دبا چکا تھا. لفٹ نیچے آ گئی. اس نے دروازہ کھولا. اس کے ساتھ ہی ہم بھی اندر داخل ہو گئے. آپ کو کون سی منزل پر جانا ہے؟ میں تو تیسری پر اتروں گا. اس نے ہم سے پوچھا. جی ہمیں بھی تیسری پر ہی جانا ہے, آفتاب نے فوراً کہا. اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا. اب ہمیں اسے بغور دیکھنے کا موقع ملا. شکل و صورت سے وہ کوئی بہت شریف آدمی نظر آ رہا تھا. اس کی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو. اس کی نظریں ہمارے چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں. پھر اچانک اس نے کہا, کیا آپ کو کسی سے ملنا ہے؟ جی, ہمیں ایک صاحب کی تلاش ہے. معلوم ہوا کہ وہ اس ہوٹل کی تیسری منزل پر ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان کا کمرہ نمبر کیا ہے. اسی وقت لفٹ رک گئی اور ہمیں باہر نکلنا پڑا. اس نے ہماری طرف مڑتے ہوئے کہا, یہ تو آپ کاؤنٹر سے معلوم کر سکتے تھے. جی یہی تو مصیبت ہے, ہم انہیں کسی اور نام سے جانتے ہیں اور وہ یہاں کسی اور نام سے ٹھہرے ہوئے ہیں. سوری, پھر تو آپ کو ایک ایک کمرہ دیکھنا پڑے گا. جی ہاں, لیکن کم از کم آپ اپنے کمرے کا نمبر تو بتا دیجئے تاکہ ہم ایک کمرہ دیکھنے سے بچ جائیں. اخلاق نے جلدی سے کہا. ضرور, کیوں نہیں, میرا کمرہ نمبر 312 ہے. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. ہم کھڑے دیکھتے رہے. پھر ایک دروازے کا تالا کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا. دروازہ بند ہونے کے بعد ہم آگے بڑھے اور اس کے کمرے کے سامنے سے گزرے. دروازے پر واقعی 312 لکھا ہوا تھا. ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً واپس مڑے اور ہوٹل سے باہر نکل آئے. اب ہمیں کسی پبلک فون بوتھ کی تلاش تھی. آخر ایک فون بوتھ مل ہی گیا. ہم نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ کاغذ نکالا جس پر اقرار زیدی کے نمبر نوٹ کیے تھے اور پھر وہ نمبر ڈائل کیے. اشفاق, اخلاق اور آفتاب بھی میرے ساتھ بوتھ میں گھس آئے تھے, حالانکہ صرف ایک آدمی کے اندر جگہ تھی. اس طرح ہم پھنس کر رہ گئے. جیسے تیسے نمبر ڈائل ہوئے. دوسری طرف گھنٹی بجتی سنائی دی اور آخر ریسیور اٹھا لیا گیا. ہیلو. مجھے یقین ہو گیا کہ دوسری طرف اقرار زیدی ہی ہے. مجھے اقرار صاحب سے بات کرنی ہے. میں اقرار زیدی بات کر رہا ہوں. آپ کون؟ شوکی اینڈ کو کا نمائندہ. فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے جھنجھلا کر کہا. مجھے بہت غصہ آیا. فون پر غصہ دکھانے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا, چنانچہ میں نے تیز آواز میں کہا, آپ نے خود ہی تو فون کرنے کے لیے نمبر دیے تھے. ہاں ضرور دیے تھے, لیکن میں نے اس وقت فون کرنے کے لیے کہا تھا جب آپ لوگ اس آدمی کو تلاش کر لیں. تو آپ کے خیال میں ہم نے تلاش کے بغیر ہی آپ کو فون کر لیا؟ کیا مطلب؟ کیا آپ لوگوں نے اسے تلاش کر لیا ہے؟ نہیں تو ہم کیا مذاق کر رہے ہیں آپ سے؟ معاف کیجیے گا جناب, ایک فون کرنے پر پورا 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ہم اتنا مہنگا مذاق کرنے کے قابل نہیں ہیں. سوری, تو آپ لوگوں نے واقعی اس نوجوان کو تلاش کر لیا؟
حیرت ہے بھائی, مجھے تو یقین نہیں آ رہا, آپ لوگ تو حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں. اس نے حیرت بھری آواز میں کہا. جی نہیں, ہم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہرگز نہیں ہیں, یہ تو بس خدا کی مہربانی ہے. آپ کب ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ ابھی اور اسی وقت؟ جی نہیں, ابھی ہم گھر سے دور ایک پبلک بوتھ میں تشریف فرما ہیں. ہم آدھے گھنٹے تک گھر پہنچیں گے اور اس کے بعد اپنے ابا جان اور امی جان کے ساتھ کھانا کھائیں گے. لہٰذا آپ ٹھیک 9 بجے آئیں اور اپنی کار اب بھی 100 میٹر دور چھوڑ کے آئیے گا. کیا مطلب؟ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوا کہ میں نے اپنی کار 100 میٹر دور کھڑی کی تھی؟ ہم جاسوس ہیں, کوئی سبزی فروش نہیں, سمجھے جناب. یہ کہہ کر میں نے فون کا ریسیور رکھ دیا. ہم باہر نکلے تو ایک لمبا تڑنگا بدماش ٹائپ آدمی ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا. ہم سہم کر رہ گئے. آخر اس نے غرائی آواز میں کہا, تم چاروں نے 4 فون کیے یا صرف ایک؟ جی صرف ایک. تو پھر چاروں اندر کیوں گھسے تھے؟ اور اگر گھسے تھے تو 4 فون کیے ہوتے نا. اگر بوتھ کی دیواریں ٹوٹ جاتی تو نقصان کون ادا کرتا؟ تو کیا آپ کو بھی فون کر دیں؟ نہیں, میں محکمہ ٹیلی فون کا انسپیکٹر ہوں. ارے باپ رے, تو پھر ہمیں معاف فرمائے گا جناب, آئندہ سے ہم میں صرف ایک فون کرنے اندر داخل ہوا کرے گا. ہاں, اس کا اچھی طرح خیال رہے, اس نے تیز آواز میں کہا, اور ہم بھی تیز تیز قدم اٹھانے لگے. یارو, اس موتی کا کیا بنے گا؟ کچھ دور چلے آنے کے بعد میں نے کہا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابا جان کو یہ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے؟ تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہمیں اس ہوٹل میں اتفاق سے نظر آ گیا تھا. اتفاق سے ہی صحیح, اس میں کچھ جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے, بتا دیں گے. گھر پہنچتے ہی ہم نے ابا جان کو نوجوان کے بارے میں بتایا. انہوں نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا, پھر بولے, ٹھیک ہے, تم موتی لے کر اس ہوٹل میں چلے جاؤ, لیکن موتی اس کے حوالے کرنے سے پہلے یہ پوچھ لینا کہ وہ ہمارے گھر میں اپنی کوئی چیز تو نہیں گرایا. جی بہت بہتر. تو پھر یہ لو موتی, کسی کی چیز اس تک پہنچا دینا ثواب کا کام ہے. کیا خبر یہ موتی اس کے لیے کس قدر اہم ہے؟ اور ہاں, آتے ہوئے اس کا نام پتہ بھی پوچھتے آنا. جی بہتر, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کھانا کھا کر جائیں؟ میں نے اقرار زیادی کے خیال سے کہا, کیونکہ کھانا کھانے کے بعد وہ بھی آنے والا تھا. ہاں, یہ مناسب رہے گا. لیکن تم چاروں جاؤ گے کس طرح؟ ابا جانا فکر نہ کریں, ہم پیدل چلے جائیں گے. کیا نام بتایا تم نے ہوٹل کا؟ جی ہوٹل لالہ زار. جہاں تک میرا خیال ہے یہاں سے زیادہ دور واقع نہیں ہے. پھر بھی یہ لو, ٹیکسی میں چلے جانا. ارے رہنے دے ابا جان, ہم پیدل ہی جائیں گے. ابا جان کو جیب سے پیسے نکالتے دیکھ کر میں نے بھرائی آواز میں کہا, نہیں بھائی, یہ لے لو. یہ کہتے ہوئے انہوں نے 20 روپے میرے ہاتھ میں تھما دی اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ٹھیک 9 بجے ہم ادارے کے دفتر میں موجود تھے اور ٹھیک 9:01 پر اقرار زیدی کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرس لٹک رہا تھا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.